بھارت کا مکروہ اور بھیانک چہرہ دنیا بھر کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو گرپتونت سنگھ پنو جو کہ سکھ فار جسٹس کے لیڈر اور ایک لائر ہیں، نیو یارک کے یہ نواسی ہیں۔ ان کے اوپر ان کا مرڈر پلان بنایا جاتا ہے۔ اجیت دوبال نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، اسی کے ساتھ ساتھ نریندر مودی، اور ساتھ جو تیسرا آدمی ان کے ساتھ ملوث تھا وہ ہے ایک انڈین انٹیلیجنس آفیسر جس کا نام وکاس یادو ہے۔ وکاس یادو کے اوپر ایف بی آئی نے دو چارجز لگائے ہیں، جس میں ایک مرڈر کا، ہائرنگ فار مرڈر یعنی کہ کسی کو ہائر کرنا کسی اور کے مرڈر کے لیے، اور دوسرا منی لانڈرنگ کا۔ وکاس یادو کو بیسیکلی آرمی سے سلیکٹ کیا جاتا ہے را کے لیے، جو کہ ایک خفیہ ایجنسی ہے بھارت کی اور بدنام زمانہ ایجنسی ہے، جو کہ دہشت گردی کے مختلف واقعات میں ملوث پائی جاتی ہے، چاہے وہ کینیڈا ہو، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ پاکستان کے اندر مختلف قسم کی گتیویدیاں ہوں۔ پاکستان سے بھی را کا ایجنٹ گرفتار کیا گیا تھا، کلبھوشن یادو، آپ کو یاد ہوگا۔ ابھی یہ جو یادو صاحب ہیں، انہوں نے پورا ایک پلان تیار کیا امریکہ کے اندر۔ وکاس یادو نے ایک بندے کو ہائر کیا گرپتونت سنگھ پنو کے مرڈر اسیسینیشن کے لیے، جس کو ایف بی آئی نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دیا۔ گرپتونت سنگھ پنو بیسیکلی سکھ سیپریٹسٹ لیڈر ہیں، اور وہ خالصتان کی مانگ کے لیے آئے روز میڈیا میں بھی سامنے آئے رہتے ہیں، اور مختلف جگہوں پر ریفرینڈم بھی وہ کرواتے ہیں بھارت سے ایک الگ اور ایک آزاد ملک کی مانگ کے لیے، جس پر بھارت کو کافی زیادہ پریشانی ہے۔ بھارت کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ بھارت کے اندر بسنے والی جو کمیونٹیز ہیں وہ بھارت کے اس ویوہار سے، اس رویے سے خوش نہیں ہیں، اور اب وہ بھارت کے ساتھ مزید کنٹینیو نہیں کرنا چاہتی، اور کوئی بھی کمیونٹی ہو وہ ان مظالم سے اب تنگ آ چکی ہے، اور وہ اب آزادی کی راہ اور انقلاب لانے کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہے اور اس کے اوپر گامزن ہے۔ ایسے میں جب کینیڈا کے اندر ٹینشنز چل رہی تھیں ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کو لے کر، اور یہ بات سپشٹ ہو گئی تھی کہ نجر کے قتل کے پیچھے بھی بھارتی سرکار اور بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ہاتھ ہے، وہیں امریکہ نے بھی بڑا خلاصہ کیا ہے، اور امریکہ نے بھی یہ چیز کنفرم کی ہے کہ ان کے سوائل کے اوپر، ان کی زمین کے اوپر، ان کے ہی ایک ناگرک جو کہ یو ایس سٹیزن ہیں، نیو یارک کے اندر نواسی ہیں، گرپتونت سنگھ پنو، ان کا پلان مرڈر کا بنایا گیا ہے۔ اور اس میں یادو صاحب کو، وکاس یادو کو مین ایکیوز قرار دیا گیا ہے، اور ان کا پراپر ایک وانٹڈ کا پوسٹر بھی اب جاری کر دیا گیا ہے ایف بی آئی کی موسٹ وانٹڈ لسٹ کے اوپر، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت اپنی سوائل کے اوپر بھارت کو اس قسم کی دہشت گردی جو ہے وہ نہیں، کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ بھارت اب بری طرح سے ایکسپوز ہو چکا ہے دنیا بھر کے سامنے، عالمی قوتوں کے سامنے بھی اب بھارت کا یہ مکروہ چہرہ سامنے آ چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بھارت کو اس کا کرارا جواب ملتا ہے، کیا بھارت کے اوپر بھی سینکشنز لگائی جاتی ہیں، کیا بھارت کو بھی لگام ڈالی جاتی ہے، اور کیا بھارت اپنے ان مذموم ارادوں سے اب پیچھے ہٹے گا، اور اب اس کو ہٹنا ہی پڑے گا، کیونکہ جس طرح سے وہ اپنے ملک کے اندر کشمیریوں کے ساتھ، منی پور کے اندر، اسی کے ساتھ ساتھ پنجاب میں کسانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا تھا، اس کا افیکٹ اب یہ ہونے لگ گیا ہے کہ اپنے ملک میں تو بغاوت ہے ہی ہے، لیکن بیرون ممالک سے بھی اب بھارت پہ پریشر بنایا جا رہا ہے کہ وہ آخر کیوں باقی سب کمیونٹیز کو اس طرح سے ٹریٹ کر رہا ہے، اور جو بی جے پی سرکار کو یا بھارتی سرکار کو کرٹیسائز کرتا ہے اس کو مارنے کے اوپر اتر آتی ہے بھارتی سرکار اور بھارتی ایجنسیاں۔ اس کے پیچھے بیسیکلی ایک ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے، اور وہ ہندوتوا آئیڈیالوجی انڈین گورنمنٹ فالو کرتی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک اکھنڈ بھارت بنائے جس میں صرف اور صرف ہندوؤں کی حکمرانی ہو، اور ہندو جو ایک ریلیجن ہے صرف وہ بھارت کے اندر آزادی سے رہ سکے، باقی کوئی بھی ریلیجن سپرلیٹو نہ ہو، اور کوئی بھی ریلیجن جو ہے وہ آزادی کے ساتھ اپنی رسومات بھی نہ ادا کر سکیں۔ وہیں دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کینیڈا نے بھی بھارت کے اوپر کافی زیادہ پریشر بنایا ہوا ہے، یو کے بھی اس میں سر فہرست ہے، اور یو کے نے بھی بھارت کو یہ چیتاونی دی ہے، یہ کہا ہے کہ آپ ان سب ایلیگیشنز کو سیریسلی لیں، اور اپنے ملک کے اندر اور بیرون ممالک اس طرح کی کارروائیوں سے باز رہیں، نہیں تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی اپڈیٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اپنے میزبان فہد علی کو اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔